السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو آپ کی ہوش اڑانے والی ہے۔ ہمارے پاس روزانہ ہزاروں مسلمانوں کے ایسے سوالات اور میسیج آتے ہیں جن کے جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور کچھ باتیں جن سے ہم ڈرتے ہیں وہ صرف افواہیں ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی ہی چونکا دینے والی سوال اور ان کے سچ رکھنے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو پر کلک کر دیا ہے تو اب پیچھے مت ہٹنا۔ اگلے 5 منٹ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی منٹ ثابت ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، کمنٹ میں یا اللہ ہدایت دے لکھیں، اور چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے سوال سے۔ ہمارے ایک بھائی نے کمنٹ سیکشن میں بہت ہی پیارا سوال پوچھا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اس کا اصل سچ کیا ہے؟ تو میرے پیارے بھائی، اس کا سچا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اندھیرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب اس بات کو بہت غور سے سمجھیں تاکہ کوئی وہم نہ رہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ یہ افواہ پھیلا دیتے ہیں کہ اندھیرے میں کھانا کھانے سے گھر میں کوئی بلا آ جاتی ہے، جنات آ جاتے ہیں یا غریبی آ جاتی ہے۔ لیکن میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے پیچھے انسان کا اپنا فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اندھیرے میں کھانا کھانے سے کوئی جادو یا کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں انسان کا اپنا نقصان ہے۔ پہلی بات یہ کہ اندھیرے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ آپ کے کھانے میں کوئی مکھی، مچھر، کیڑا یا کوئی زہریلی چیز تو نہیں گر گئی۔ اگر آپ اندھیرے میں کھائیں گے تو وہ چیز آپ کے پیٹ میں جا سکتی ہے اور آپ شدید بیمار ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، اندھیرے میں کھانا ادھر ادھر گرتا ہے جس سے رزق ضائع ہوتا ہے اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، سائنس بھی کہتی ہے کہ جب انسان روشنی میں کھانا دیکھ کر کھاتا ہے تو اس کا پیٹ اور دماغ خوش ہوتے ہیں اور وہ کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اندھیرے میں کھانا کوئی گناہ نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحت ہے تاکہ ہم بیمار اور نقصان سے بچ سکیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک بہن کا میسیج آیا، انہوں نے پوچھا کیا قبر پر بیٹھنا سچ میں حرام ہے؟ تو میری پیارے بہن اور میرے تمام دیکھنے والے دوستو، اس کا جواب ہے جی ہاں، یہ بالکل حرام اور سخت گناہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کل لوگ جب قبرستان جاتے ہیں تو وہاں لاپرواہی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ فون پر بات کرتے کرتے انجانے میں کسی بھی قبر پر بیٹھ جاتے ہیں یا اس پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا کان کھول کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان چلتے ہوئے انگارے پر بیٹھ جائے اور اس کے کپڑے جل کر اس کے چمڑی تک آگ پہنچ جائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی مسلمان کے قبر پر بیٹھے۔ سبحان اللہ! اس سے اندازہ لگائے کہ مرنے کے بعد بھی ایک مسلمان کی کتنی زیادہ عزت ہے۔ قبرستان کوئی گھومنے کی یا ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ عبرت کی جگہ ہے۔ وہاں جا کر ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، نہ کہ قبروں کی بے حرمتی کرنی چاہیے۔ اگر آپ سے کبھی انجانے میں یہ غلطی ہوئی ہو تو آج ہی اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ کبھی کسی کے قبر پر پیر نہ رکھیں۔ ایک بھائی نے ہم سے رابطہ کیا اور ایک ایسا سوال پوچھا جو ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کون سا پرندہ ہے جو گھر میں آ جائے تو موت ہو جاتی ہے؟ کیا الویہ کوے کے آنے سے موت ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں،
اپنے دل سے ہر قسم کا وہم اور خوف نکال پھینکے۔ دنیا کا کوئی بھی پرندہ، چاہے وہ کوا ہو، چمگادڑ ہو یا الویہ ہو، کسی کے بھی گھر میں آنے سے موت نہیں ہوتی۔ یہ سب پرانے زمانے کی جاہلانہ باتیں ہیں، اسلام میں ان کی 1% بھی جگہ نہیں ہے۔ موت اور زندگی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ نے ہر انسان کی سانسیں لکھ دی ہے۔ نہ 1 سیکنڈ پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ 1 سیکنڈ بعد۔ اگر کوئی پرندہ آپ کے گھر میں آتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ایک معمولی مخلوق ہے جو رزق یا پناہ کی تلاش میں آئی ہے۔ اسے دیکھ کر ڈرنے کی بجائے اسے دانا پانی دے، کیونکہ جانوروں پر رحم کرنے سے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو آج کے بعد اس جھوٹی افواہ کو اپنے دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ ہمارے چینل پر ایک بھائی نے بہت ہی سوچنے والا سوال پوچھا کہ قرآن پاک میں شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا گیا؟ تو میرے بھائی، اس کا جواب ہے فضول خرچ کرنے والوں کو۔ اللہ نے چور یا ڈاکو کو شیطان کا بھائی نہیں کہا، بلکہ فضول خرچی کرنے والے کو کہا ہے۔ فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسہ اڑانا۔ آج کل ہمارے شادیوں میں کیا ہوتا ہے، 50 طرح کے کھانے بنتے ہیں اور آدھے سے زیادہ کھانا کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ نئے کپڑے، مہنگے فون صرف اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ 4 لوگوں میں ٹشن دکھایا جا سکے۔ یاد رکھیں، جب ہم پیسوں کو پانی کی طرح اڑاتے ہیں تو ہم اس غریب کا حق مار رہے ہوتے ہیں جو ایک روٹی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ یہی وہ کام ہے جو شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اللہ نے فضول خرچوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی میں برکت ہو تو دکھاوا بند کرے اور ضرورت مند کی مدد کرے۔